बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी वो वक्त आ चुका है कि बड़ी बड़ी आलमी ताकतों की दौड़ें लग चुकी हैं। किसी भी वक्त तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। एक तरफ अमेरिका है, यूरोप है, उसके इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ रूस है, चीन है और उनके इत्तेहादी हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, तुर्की सबकी दौड़ें लग गई हैं कि किसी तरह वो रूस को रोक लें, क्योंकि किसी भी वक्त शॉर्ट नोटिस पर रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। ये सारी खबरें डिटेल्स के साथ आपके सामने रखकर फिर आपको बताएंगे कि रूस ने भी अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि हमारे साथ भी कौन कौन खड़ा है। उसमें चीन है, उसमें पाकिस्तान है और उसमें अब खुलकर ईरान भी आ गया है। ये सारी खबरें भी आपके सामने रखेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि नेटो जो अभी तक रूस को आंखें दिखाता रहा, वो अब बाकायदा घुटनों पर आ गया है रूस के सामने, बाकायदा रूस की मिन्नत समाजत करने लग गया है। तो सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की आपके सामने रखते हैं। ब्लिंकन विजिट्स यूक्रेन, वार्निंग ऑफ शॉर्ट नोटिस रशियन अटैक। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां जाते ही, एयरपोर्ट पर लैंड करते ही वहां पर अमेरिकी एम्प्लॉयज से बात की और उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त रूस हमला कर सकता है और जब भी रूस ने ऐसा किया, रूस को बड़े खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। इसलिए अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट हंगामी तौर पर यूक्रेन पहुंचे हैं और उन्हें जाकर बताया है कि आप पर शॉर्ट नोटिस में हमला होने वाला है। आपको हमले के बाद तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले से तैयार होकर बैठे रहें, किसी भी वक्त आप पर हमला होने वाला है। सेम डे सेम स्टेटमेंट व्हाइट हाउस से भी जारी हुई। द न्यूज इंटरनेशनल की खबर है, यूएस बिलीव्स रशिया कुड अटैक यूक्रेन एट एनी पॉइंट, व्हाइट हाउस। नाजरीन, अमेरिका और रूस के टॉप डिप्लोमेट्स की मुलाकातें भी हो रही हैं और 2 दिन बाद जिनेवा में एंटनी ब्लिंकन और रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव की मुलाकात भी होनी है। और उससे 2 दिन पहले सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंच जाते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि आप पर शॉर्ट नोटिस पे हमला होने वाला है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पसाकी भी कह रही हैं रिपोर्टर्स को कि अब हम उस स्टेज पर खड़े हुए हैं जब किसी भी टाइम यूक्रेन पर हमला होने वाला है, किसी भी टाइम। जुम्मे के रोज एंटनी ब्लिंकन खुद रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव से जिनेवा में मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी मुलाकातें हुई हैं सब नाकाम हुई हैं। पसाकी ने कहा कि इस सब के जिम्मेदार रशियन लीडर प्रेसिडेंट पुतिन हैं। वो ये तमाम मामला डिप्लोमेटिक तरीके से भी सुलझा सकते हैं, लेकिन नाजरीन आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब रशियन प्रेसिडेंट ने नेटो से गारंटीज मांगी, नेटो ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका से कहा कि हमें गारंटीज दो, हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, अमेरिका ने भी साफ इनकार कर दिया। तो फिर आप कौन से डिप्लोमेटिक वे की बात करते हैं? यानी आप अपने साथ यूरोपियन यूनियन को मिला लें, आप अपने साथ G7 को मिला लें, आप अपने साथ नेटो को मिला लें और रूस पर दबाव डालें और जो आप कहें रूस को वो मानना पड़े। ऐसा तो नहीं होता, वो भी कोई छोटी ताकत नहीं है, उसके साथ चीन भी खड़ा है। आगे चल के आपको बताते हैं कि और कौन कौन उसके साथ खड़ा है। अगली खबर देखें द मॉस्को टाइम्स की, रशियन अखबार है। वो कहता है, एर्दोगन वार्न्स रशिया अगेंस्ट इन्वेडिंग यूक्रेन। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन ने भी रूस को वार्निंग दे दी है कि यूक्रेन पर हमला मत करना। तुर्की अभी तक यही कहता रहा कि अगर रूस और यूक्रेन में जंग होती भी है तो तुर्की रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा। तुर्की जो नेटो का दूसरा बड़ा अलाय है, उसने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि तुर्की इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ वो यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, यूक्रेन को ड्रोन्स भी बेच रहा है और यूक्रेन के अंदर भी ड्रोन्स बना रहा है। और सारी दुनिया कह रही है कि अगर जंग हुई तो ये ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और दूसरी तरफ रूस कहता है कि हम ये ड्रोन्स लीबिया में गिरा चुके हैं। तो कल एर्दोगन ने भी रूस को वार्निंग दे दी है कि यूक्रेन पर हमला मत करना। उसके बाद आज टर्किश अखबार डेली सबा की खबर है, एर्दोगन टू विजिट यूक्रेन इन बिड टू डिफ्यूज रशिया टेंशंस। कलिन तुर्की के दफ्तर खारजा का कहना है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन यूक्रेन का विजिट करने वाले हैं, जिसमें वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो टेंशंस हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं होनी, ये तीसरी आलमी जंग होगी जो किसी भी वक्त छिड़ सकती है। रूस के साथ अमेरिका की जंग, अमेरिका के साथ पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस के साथ चीन, पाकिस्तान, ईरान,
یہ جنگ پوری دنیا کو بدل کے رکھ سکتی ہے، یہ جنگ دنیا کو پتھروں کے دور میں بھجوا سکتی ہے، کیونکہ روس اور خاص طور پر چین کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ساری ہم آپ کے سامنے امریکی رپورٹس رکھ چکے ہیں کہ ان ٹیکنالوجیز سے امریکہ کتنا پریشان ہے اور وہ امریکہ کو ایک جھٹکے میں دنیا کے نقشے سے ختم کر سکتی ہیں۔ جرمنی، یورپ کا سب سے بڑا ملک، دنیا کی تیسری بڑی اکانومی، رائٹرز کی خبر ہے، جرمنی could halt pipeline if Russia attacks Ukraine, Scholz signals۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو ہم روس کی پائپ لائن کو بلاک کر دیں گے۔ روس جو پورے یورپ کو گیس بیچتا ہے وہ پائپ لائن جرمنی سے ہو کر جاتی ہے، اگر یوکرائن پر حملہ ہوا تو روس کی گیس بند ہو جائے گی اور روس کی معیشت تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز کی خبر بھی سن لیں، برٹش اینٹی ٹینک ویپن سینٹ ٹو ڈیفینڈ یوکرائن فرام رشیا۔ برطانیہ نے یوکرائن کو ہنگامی طور پر اینٹی ٹینک میزائل سسٹم بھیج دیے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بھیج دیے ہیں کہ جب بھی روس تم پر چڑھائی کرنے آئے تو ان کا استعمال کرنا اور روسی ٹینکوں کو انٹر ہونے سے پہلے ہی اڑا دینا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ترکی دوڑ رہا ہے، جرمنی دوڑ رہا ہے، برطانیہ، امریکہ، کہ کسی طریقے سے یہ جنگ رک جائے، کسی طریقے سے روس کا یوکرائن پر حملہ کرنا روک سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ امریکہ کس طرح سے دنیا سے مدد مانگتا رہا، کس طرح سے دنیا کو کہتا رہا کہ روس اور چین امریکہ کو ایک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں زبردستی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ ہمارا ساتھ دیں ورنہ امریکہ یہ جنگ ہار جائے گا۔ امریکہ نے جب بھی کسی ملک پر جنگ مسلط کی ہے اس نے اسی طرح معصوم بن کر دنیا کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ آپ پر کیا جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے یوکرائن میں؟ آپ کو کشمیر کی فکر کیوں نہیں ہے؟ وہاں جب بھارت نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، 9 لاکھ فوجیں بھجوائیں، آپ نے کیوں نہیں دنیا کو اکٹھا کیا کہ بھارت ہمیں زبردستی ایک جنگ میں دھکیل رہا ہے؟ روس نے تو صرف 1 لاکھ فوج بھجوائی ہے اور وہ بھی اس کے ملک کے اندر کھڑی ہوئی ہے۔ اینی ویز، امریکہ کے ساتھ تو ساری دنیا ہے، روس کے ساتھ کون ہے؟ ہم آپ کے سامنے امریکی رپورٹس رکھ چکے ہیں کہ روس اکیلا بھی کافی ہے، اور پھر کئی رپورٹس رکھ چکے ہیں کہ روس اور چین کے تعلقات کس قدر مضبوط ہو چکے ہیں جب سے امریکہ نے ان کے ساتھ کشیدگی بڑھائی ہے، خاص طور پر ڈیموکریسی سمٹ کے بعد۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس کئی اور مزید رپورٹس ہیں، اس پر ابھی بات نہیں کرتے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، وہ آپ کو پھر کسی دن بتائیں گے۔ لیکن مختصراً یہ کہ چین اور روس اس وقت ایک ہیں اور یہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر عمران خان نے پرسوں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو کال کی تھی اور ہم نے کہا تھا آپ کو کہ روس اس وقت ان حالات میں ہے اور پاکستان پر بھی فیٹ ایف کا پریشر ہے، IMF کا پریشر ہے، امریکہ پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ یہ کال ایک ڈپلومیٹک طریقہ تھا، یہ امریکہ کو میسج تھا کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان امریکہ کے ڈیموکریسی سمٹ میں بھی نہیں گیا کیونکہ اس میں امریکہ نے روس اور چین کو نہیں بلایا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے روس نے امریکہ کو بتایا کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو آج جتنا ٹائم ویڈیو میں رہ گیا ہے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب روس امریکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایران، ناظرین اس وقت امریکہ ایران، روس اور چین کو ٹارگٹ بنانا چاہ رہا ہے، ان پر انٹرنیشنل پریشر ڈال رہا ہے۔ تو اب روس امریکہ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ ایران بھی ہمارے ساتھ ہے اور تم کر لو جو کر سکتے ہو۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نیٹو جو روس کو آنکھیں دکھا رہا تھا وہ کس قدر روس کے سامنے گھٹنوں پہ آ چکا ہے۔ آج سے 2-3 دن پہلے ہم نے آپ کو ایک رپورٹ دی تھی کہ چین کے فارن منسٹر نے امریکہ کی ایران پر پابندیاں کی دھجیاں اڑائی ہیں اور امریکہ کو کہا ہے کہ یہ دیکھو ہم ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ اور چین نے کہا کہ اس سب کا ذمہ دار امریکہ خود ہے۔ اس کے بعد آج روس کی طرف سے بھی خبر سن لیں۔ پوٹن ٹو ہوسٹ ایرانز رئیسی ان ماسکو امیڈ نیوکلیئر ٹاکس۔ اب ایسے حالات میں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا روس کا دورہ کرنا اور وہاں جا کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت کرنا اور روس کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر خطاب کرنا، یہ امریکہ کو کیا میسج دیتا ہے؟ اگلی خبر سن لیں۔ ایران رشیا ری ڈبلنگ ایفرٹس ٹو نلیفائی ویسٹرن سینکشنز سیمنٹ ٹریڈ ٹائز، عامر عبداللہیان۔ ایران کی فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ایران اور روس مل کر اپنی کوششوں کو بڑھا رہے ہیں تاکہ مغربی پابندیوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور ہمارے آپسی تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے۔
اگلی خبر ایرانی اخبار تہران ٹائمز کی۔ ایران رشیا چائنا ٹو ہولڈ نیول ڈرل۔ ایران روس اور چین مل کر نیول ڈرلز کرنا چاہتے ہیں، بحری مشقیں کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان بھی ان ڈرلز میں شمولیت اختیار کرے، لیکن پاکستان اس وقت کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا۔ پاکستان کی ساری توجہ اس وقت اپنی معیشت پر ہے، اور وہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی لے کر آیا ہے اس کے تحت وہ اس وقت کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ لیکن وہ کس بلاک میں ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ روس اور چین اپنی کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی اسٹریٹجی پاکستان سے مشورہ کیے بغیر نہیں بنا رہے ہیں۔ پاکستان اس بلاک کا اہم ترین رکن ہے۔ اب آخر میں آپ کو بتا دیں کہ وہ نیٹو جس نے روس کی ڈیمانڈز کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور پھر امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ یوکرائن پر حملہ نہ کرنا، وہ نیٹو جھکا تھا اور پھر 12 جنوری کو اس نے خود روس کو مذاکرات کے لیے جنیوا میں بلایا تھا، لیکن وہ مذاکرات بھی ناکام رہے کیونکہ نیٹو میں اکڑ تھی۔ اب جہاں ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ دنیا میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سپر پاورز بھاگ رہی ہیں کہ روس کو کیسے روکا جائے، تو اب نیٹو مزید روس کے سامنے گھٹنوں پر آ گیا ہے۔ ٹرکش اخبار کی خبر ہے، نیٹو انوائٹس رشیا ٹو نیو میٹنگز ٹو اوائڈ وار ان یوکرائن۔ نیٹو نے روس کو دعوت دی ہے کہ آؤ ایک بار پھر میٹنگ کر لیتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تاکہ یوکرائن پر ہونے والی جنگ کو اوائڈ کیا جا سکے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔